الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اور شام کو 10 دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میدان محشر کا ایک واقعہ سنتے ہیں کہ میدان محشر میں ہمارے ہی ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ روایت میں ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ عرض کرے گا، مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے جو ہمارے دونوں کاندھوں پر کرامن کاتبین فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو لایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا یہ فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں وہی گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے راضی ہو۔ اللہ پاک اس بندے کی زبان کو حکم دے گا، میری قدرت سے بول، وہ حق کے سوا اور حق کے سوا کچھ مت کہنا۔ زبان کو اللہ پاک حکم دے گا کہ میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ نہ کہنا۔ بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی۔ بندہ پھر عرض کرے گا، مولا زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، میرے خلاف میری دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے، اس کی گواہی میں قبول نہیں کر سکتا۔ اب اللہ پاک بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا، انتقا بما فعل عبدی، یعنی اے اس بندے کے ہاتھوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اس بندے کے سب کچھ ہاتھ سچ سچ بیان کر دیں گے۔ بندہ پھر عرض کرے گا، مولا یہ دونوں ہاتھ مل کر ایک ہی گواہ ہے، دوسرا گواہ ابھی باقی ہے۔ اللہ پاک اس کے پاؤں کو حکم فرمائے گا، تم کیا کہتے ہو، میرے بندے نے جو کچھ کیا اس کی سچ سچ گواہی دو۔ اب اس کے پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب بندے کے سارے مطالبات ڈیمانڈ مان لی جائیں گی تو اس کے گناہوں پر گواہیاں قائم ہو چکی ہوں گی، تو وہ گھبرا جائے گا اور اپنے اعضاء یعنی باڈی پارٹ وغیرہ کو ڈانٹتے ہوئے کہے گا، اے میرے اعضاء، اے میرے پارٹس وغیرہ، تم اور میں ایک ہی تو ہیں۔ میں جہنم میں گیا تو تم بھی جہنم میں چلو گے۔ میں تمہیں بچانے کے لیے اپنے رب کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں اور تم میرے یعنی خود اپنے ہی خلاف گواہیاں دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ کہیں گے، ہم اللہ پاک کے حکم سے بول رہے تھے، وہی ہے جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب تو یہ بندہ بہت شرمندہ ہوگا اور اب اس کے پاس نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا، اے فرشتوں اسے ہانک کر یعنی اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا، اے رب کریم تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، مجھ گناہ گار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اب اللہ پاک فرمائے گا، میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر، اپنے گناہوں کو قبول کر۔ یہ تو بس دوزخ کا خوف تھا جس کے سبب میں حجت بازی یعنی الٹ پلٹے دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب حکم ہوگا، اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اس گناہ گار کو رب کریم بخش دے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، مگر غور کیجئے معاملہ بہت دشوار ہے۔ روز قیامت بہانے نہ چلیں گے۔ آج تم زبان چلا کر دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک لیتا ہے، الٹے پلٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتا ہے، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتا ہے، مگر روز قیامت جب رب قہار کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے لتھڑا ہوا سیاہ اعمال نامہ تیرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں
زبان ہمارے کھال ہمارے ہی خلاف گواہیاں دے رہی ہوگی، اس صورت میں نجات پا جانا انتہائی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، اور کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اور کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اور اگر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، اگر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، یعنی جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس جائے گا۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بے حساب، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں عذاب قبر سے، عذاب نار سے محفوظ فرمائے، محشر کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔